بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں صلاحیتیں رکھی ہیں اور وہ ان کی صلاحیتوں کے ذمہ دار ہیں۔ ہر آدمی اگر صلاحیت سے کام نہ ہوا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ لڑکی تھی لیکن زندہ دفن ہو گئی، موضوع زندہ ہے، انسان ہے لیکن اس کو زمین میں دبا دیا، تو اس کا مستقل سوال ہوگا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہی ذنب قُتِلَ، یہ کس گناہ میں ماری گئی ہے؟ کیونکہ ان کے ماں باپ نے ماری ہے تو ان کی طرف سے کوئی مقدمہ کی پیروی کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، ایسے ہی انسانی صلاحیتیں بھی میرے دوستوں ہے، وہ بھی دفن ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ کہاں دفن ہو جاتی ہیں کہ وہ خواہشات میں دفن ہوتی ہیں۔ جی ہاں، اچھی صلاحیتیں جب ان کو حق کا راستہ، ہدایت کا راستہ نہیں ملتا تو پھر وہ دوسرے راستے سے ضائع ہوتی ہے۔ اس لیے ان صلاحیتوں کا بھی سوال ہوگا جیسے موعودہ کا سوال ہوگا۔ ہاں، اس لیے ہر آدمی اپنی صلاحیت کو اللہ کی امانت سمجھے، اور وہ صلاحیت صرف علم و ایمان کے لیے دی گئی ہے۔ بس امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی نعمتیں بڑی ہیں جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہیں، ایک ایمان ہے، ایک علم ہے۔ یہی دو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور نبیوں کے ذریعے سے دلائی جاتی ہے لوگوں کو۔ علم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ پر ایمان لانا یہ تو ایک قطعی چیز ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد پھر ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا ہے اور دنیا تعلقات کی جگہ ہے۔ انسانوں میں اور حیوانوں میں یہ فرق ہے، حیوانوں کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے، کوئی تعلقات نہیں، نہ قرابت کا، رشتہ داری کا، نہ وطن کا، نہ مال ملکیت کے۔ جتنے تعلقات ہوتے ہیں انسانوں کے میں سے کوئی جانوروں میں نہیں ہوتے۔ اس لیے اپنے اصولی فقہ میں کہ بقائے باہم کے جو اصول ہیں وہ جانوروں میں نہیں ہے، ہمارے ہاں بقائے باہم کا اصول ہے، جو فقہا کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے تعلقات، ایک دوسرے کے حاجات ایک دوسرے سے پورے ہوں گے۔ مثلا مجھے بال کٹوانے کی ضرورت ہے اور نائی کو پیسے کی ضرورت ہے، تو نظام یہ بنایا کہ یہ بال کٹوائے گا وہ پیسے لے گا، دو بھی کپڑے دھوئے گا، اور وجعلنا بعضهم لبعض سخریا، یہ مطلب آیت کا کہ تم میں سے بعض کو بعض کے لیے ایسا بنایا ہے۔ اس کو بقائے باہم فقہا کہتے ہیں کہ ان دونوں کی حاجات کا اور ان کی ضروریات کا بقا ایک دوسرے پر موقوف ہے، اس لیے ان کے احکامات ملے جھولے ہیں۔ ہاں، ان کو علم کے بغیر گزارا نہیں ہے، نہیں تو وہ کیسے حق کی رعایت کریں گے؟ اس لیے علم سیکھنا فرض کیا گیا۔ جی ہاں، کہ یہ حاجات بھی پوری کریں، حق بھی ادا کریں، دونوں۔ کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تو ایمان اور اخلاص یہ اپنے لیے رکھا ہے، مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے مخلص بنو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا سوائے اس کے کہ وہ عبادت کے لیے مخلص ہے۔ مخلصین ترکیب میں یہ حال ہے، اور حال قید کے معنی میں ہوتا ہے۔
حال شرط اور قید کے معنی میں کہ عبادت اس شرط کے ساتھ ہوگی کہ اس میں اخلاص ہے. تو عبادت کا اخلاص یہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو اخلاص ہے. ٹھیک ہے. اس اخلاص کو علم کے ساتھ آراستہ کرنا ہے. اگر مخلص ہے اور علم نہیں ہے تو یہ گولو کریں گے. کیا کریں گے؟ گولو کرنے والا مخلص ہوتا ہے، کیونکہ اس کو عمل میں ترقی چاہیے نا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ 3 آدمی آئے تھے نا آپ کے پاس کہ ہم روزہ رکھا کریں گے اور شادیاں نہیں کریں گے اور رات بھر جو، تو یہ تینوں کے مخلص ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. بناوٹ ہے، کوئی سوچ سکتا ہے. ان کے مخلص ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نرا اخلاص کافی نہیں ہے. ہاں کہ اخلاص علم کے ساتھ. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے نہیں دیکھتے ہو، میں نے شادیاں کی ہے، میرے بچے ہیں، میں سوتا ہوں، کھاتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، ایسے رہو. یہ علم دیا، ایسا علم جو اطاعت کہا جائے گا، اس کو اطاعت کہا جائے گا. یہ علم دیا. تو علم کی وجہ سے جتنی کمزوریاں ہیں، کمی ہیں، یہ نکل جاتی ہے. ہم کو صحیح علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے اور کامل علم ملا ہے. ایمانیات ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، ہر لائن کا علم ملا ہے. یعنی عملی زندگی میں اس کے کیا طریقے ہیں وہ بھی بتائے گئے ہیں ہر کام میں، اور ان طریقوں پر عمل کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا وہ بھی بتایا ہے. یہ علم ہے، یہ طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار کا یہ اجر و انعام ہے ہر کام میں. یہاں تک کہ حدود یعنی شرعی سزائیں ہیں، شرعی سزاؤں کے طریقے بتائے، اس کی فضیلتیں بتائی. یہ مثال کے طور پر چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. تو ہاتھ کاٹے گا کیا طریقہ ہے؟ ہاتھ کہاں سے کٹے گا، کیسے کٹے گا، اور ہاتھ کاٹنے پر کیا ملے گا؟ یہ خالی حکومت کرنی ہے کہ ایک حد شرعی زمین پر قائم ہو جائے تو 40 سال کی مسلسل بارش سے جو ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ فائدہ اس سے ہوگا. ایک حد. تو اس علم میں اللہ تعالیٰ کے حدود، قیود یہ بتائیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے وہ علی وجہ الاتم دیا گیا. اب ہم کو کہیں کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کے پاس کچھ ہے بھی نہیں. اس لیے کہ جن کو اہل کتاب کہتے ہیں ان کی تو وہ تو منسوخ ہو گئی، ان کا روغن تو اتل گیا، اب ان میں کوئی تاثیر طاقت نہیں ہے. رہے دوسرے لوگ تو ان کی تو خرافات ہے، خیالات ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. ان کا تو یہی ہے کہ ان کے خیالات ہیں، ان کی خواہشات ہیں، ان کے مجموعے ہیں، اسی کو پڑھتے ہیں، اسی کو نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ہم کو ہدایت دی ہے، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سیدھا راستہ دیا ہے، اس میں علم ہے اور اس میں ایمان ہے. جیسے ایمان میں تاثیر ہوتی ہے، علم میں بھی تاثیر ہوتی ہے. کہ ایمان کی کیا طاقت ہے؟ ایمان کی کیا طاقت ہے؟ کہ ایمان کی طاقت اسباب کی تاثیر کو بدلنا.
یہ ایمان کی طاقت ہے کہ سمندر ہے لیکن نہیں ڈبائے گا، آگ ہے لیکن نہیں جلائے گی، مٹھی پر خاک ہے لیکن سب شکست کھائیں گے. یہ ایمان کی تاثیریں ہیں. یہ ایمان تمام اسباب کی طاقت سے بالا تر ہوتا ہے، یعنی براہ راست اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے. یہ ایمان کی طاقت ہے. ایسے علم کی بھی طاقت ہے کہ علم کے اندر بھی بڑی طاقت ہے. مولانا مجلس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں یہ مسئلہ ہوا کہ بلقیس کا تخت کون لاوے، تو جو بڑا جن تھا عفریت، اس نے کہا میں لے آؤں گا، آپ کا یہ اجلاس ختم نہ ہو اس سے پہلے آ جائے گا. ان کا تو اجلاس تو حاکم تھے، بادشاہ تھے، کہ آپ کا اجلاس ختم ہونے سے پہلے وہ تخت بلقیس میں لاؤں گا. یہ عفریت نے کہا. اور علم والے نے کیا کہا کہ آپ کا آنکھ جھپکنے سے پہلے لاؤں گا میں. اس میں علم کی طاقت ہے. تو قرآن حدیث نے ہم کو ایمان کی اور علم کی طاقت بتائی ہے. ہاں، اس لیے ہم پر ایمان فرض ہے. جی ہاں. پھر ایمان کی وجہ سے ایمان کے تقاضے ہیں. ایمان کی وجہ سے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے. کہ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے اور کوئی تقاضا نہیں ہے. اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو اللہ ماننا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ہی کی اطاعت کی جائے گی اور کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. رسول کی جو اطاعت ہے وہ تو اللہ کی اطاعت ہے. نفس الشہید من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس میں تغیر نہیں ہے. وہ تو ایک ہی چیز ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. ہاں، عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اس میں رسول شریک نہیں ہے. رسول بھی عبادت کرے گا. لیکن جہاں اطاعت ہے کہ زندگی کے طریقوں میں مان کے چلنا ہے کہ وہ اللہ بتائیں گے، رسول بتائیں گے. اس لیے ایمان کا تقاضا اطاعت ہے کہ زندگیوں میں اطاعت آ جائے. کیونکہ اطاعت جو ہے وہ ہدایت کا دروازہ ہے. اطاعت کے بغیر سیدھے راستے پر آدمی قائم نہیں رہ سکتا. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر اطاعت پر رہو گے تو ہدایت پر رہو گے. کہ سیدھے راستے پر رہنے کے لیے کہ اپنے آپ کو پابند کرنا ضروری ہے. آدمی میں ایک طاقت اس کے نفس کی ہے، ایک طاقت اس کے قلب اور روح کی ہے. نفس کی طاقت تو غیر خدا کی طرف مائل کرنا، یہ نفس کی طاقت ہے کہ وہ غیر خدا کی طرف لے جائے گا، مادے کی طرف لے جائے گا، نیچائی کی طرف لے جائے گا. یہ اس کی طاقت ہے. اور ایک دل کی اور روح کی اس کا تقاضا ہے. تو چونکہ روح اوپر سے آئی ہے، اس کا تقاضا تو جو ہے وہ اوپر کا ہوتا ہے، اللہ کی طرف جانا، اللہ کی اطاعت کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو جسم زمین سے بنا ہے اس کی تمام ضروریات زمین سے بنائی ہے. تمام دوا ہو، غذا ہو، تمام یہ یہیں سے اصل ہے اس کی. تو اس کی ضروریات یہاں سے. روح مٹی سے نہیں بنی ہے، روح امر الہی سے بنی ہے. www.attableek.com امر الہی سے ہے. تو اس کی غذا کہاں سے ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی غذا جو ہے وہ قرآن کریم ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. تو اس کی غذا وہاں سے آئی ہے. کیونکہ روح اللہ کے اوامر کو چاہتی ہے، اللہ کے نور کو چاہتی ہے، اللہ کے ذکر کو چاہتی ہے، اللہ کی بات. اسی سے اس میں توانائی اور طاقت آتی ہے، ورنہ وہ کالی ہو جاتی ہے. ہاں، مادے کے سارا سے. تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک انسان کی اپنی زندگی، نفسانی زندگی، اور ایک اطاعت والی زندگی. اطاعت والی زندگی ضروری ہے
اس کو پانی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم و ایمان کو زمین پر اتارا ہے کہ علم دین سیکھیں. علم دین سیکھنے کی وجہ سے سب سے پہلے آدمی اللہ تعالیٰ کے حقوق سے باخبر ہوگا. سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے. بندگی ہے، اللہ کا حق بندگی اور عبادت ہے. اور عبادت اور بندگی علم کے بغیر کیسے صحیح ہوگی؟ جہالت سے کوئی عبادت صحیح ہوتی نہیں ہے، بلکہ جہالت سے تو ساری چیزیں بگڑ جاتی ہے. جہالت کا تو اثر تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف ننگا کرتے تھے. طواف ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں ایک ہی جگہ ادا ہوتی ہے، باقی سب عبادتیں ہر جگہ ادا ہو سکتی ہے. ایک طواف رہ گیا کہ وہ ایک ہی جگہ ادا ہوتا ہے، اس لیے وہاں بلایا ہے. چونکہ جاہلیت تھی، اس لیے شیطان نے ان کا اغوا کیا، یعنی بہکایا ان کو. اس کا کام ہے بہکانا. پہلے ہی دن سے اس نے طے کیا تھا اللہ کے سامنے کہ میں آدم کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، مقصد سے ہٹاؤں گا، طریقوں سے ہٹاؤں گا. یہ میں کروں گا. تو لوگوں کو یہ سمجھایا کہ تم گناہ کرتے ہو جن کپڑوں میں، ان کپڑوں کو پہن کر طواف بھی کرتے ہو، تم کو شرمانا چاہیے. پاک کپڑے پہنو. اب کتنے لوگ دنیا میں آتے ہیں تمہارے کپڑے گناہ والے ہیں. ہوتے ہوتے پھر انہوں نے بیزار ہو کر کے وہ کپڑے ہی اتار دیے، تو اب ننگا طواف ہو گیا. تو طواف بھی نہیں رہا، طواف کا طریقہ بھی نہیں رہا. دعا یہ شیطان کا کام ہے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ ہر غاوی ہر مغوی سے بچے اور صحیح راستہ لے. اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے علم دیتے ہیں. ایمان اور علم یہ نبیوں کے ذریعے سے دیتے ہیں. اس کے بغیر کوئی طریقہ زندگی کا صحیح نہیں ہوتا. جتنے شعبے زندگی کے دنیا میں ہیں، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، معاشرت کا ہو، اقتدار کا ہو، جتنے شعبے ہیں جس پر دنیا چل رہی ہے، ان تمام شعبوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے. کہ ان شعبوں کے چلانے کا کیا طریقہ ہے اور ان طریقے پر چلانے والوں کو کیا ملے گا. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل اور ہر شعبے کے مسائل. مسائل یعنی ان شعبوں کے چلانے کے وہ طریقے ہیں جو اللہ نے جاری کیے ہیں کہ تجارت کو کس طرح چلاؤ گے. تو تجارت اور لین دین کی بنیاد امانت پر رکھی. کس پر رکھی؟ امانت پر. کوئی اس میں بے ایمانی نہ کرے، مال کا عیب نہ چھپاوے، دھوکہ نہ دے، وعدہ خلاف وغیرہ. تو معاملات ہے تو اس کی بنیاد امانت پر رکھی. معاشرت ہے تو اس کی بنیاد احسان پر رکھی. کہ ہماری معاشرت کی کیا بنیاد ہے؟ کہ ہماری معاشرت کی بنیاد احسان اور انصاف ہے. کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے نہ پسند کرو وہ دوسروں کے لیے نہ پسند کرو. اور بڑھیا بات یہ ہے کہ اپنا حق جو ان کا حق ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، اس سے مزید ان کے ساتھ احسان کرو. یہ معاملات میں یہ بات رکھی ہے.
معاشرت میں احسان پر رکھا کہ ہماری معاشرت ایک دوسرے کے ساتھ احسان، چنانچہ احسان کرنے کی تفصیل بتائی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. ایک لمبی آیت ہے کہ کہاں کہاں احسان کرنا ہے. تفصیل ہے. کیوں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول ایک دوسرے کا حق ادا کرنا، ایک دوسرے پر احسان کرنا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. ابتدائی زمانے میں لوگ آ کر پوچھتے تھے کہ محمد آپ کس بات کا حکم دیتے ہیں، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کہ میں اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کا شرک لیا جائے، اور ایک دوسرے کا احسان کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کیا جائے، مظلوم کی مدد کی جائے، وغیرہ وغیرہ. یہ تو بہت اچھی بات ہے. ابتدائی دور میں یہ احکام آتے تھے کہ جو کیونکہ وہ تو جاہلیت کا زمانہ تھا، ظلم ہی ظلم تھا. اس ظلم میں کوئی انصاف کی احسان کی بات کرے تو جیسے پیاسوں کو پانی مل گیا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. جی ہاں. تو اس طریقے سے لوگوں کو ایک کام کی طرف اور ایک دین کی طرف مانوس کیا گیا اور جاہلیت میں سے نکالا گیا ہے. جی ہاں. کیونکہ جہالت کا توڑ سوائے علم کے دوسرے نہیں ہو سکتا. یا علم کی وجہ سے ہی جہالت سے آدمی نکل سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کامل علم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آپ جو باتیں نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو معلوم کرا دی ہے، اور اللہ کا فضل تو آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے. تو یہ نوازش کہلاتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا ہے. ہاں. اور ایسا علم دیا کہ جو زندگی کے ہر گوشے سے تعلق رکھتا ہے اور ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے. تو ہر گوشے میں، ہر شعبے میں یہ علم پہنچے، اس کا کیا راستہ ہے؟ اس کے لیے دعوت کی محنت دی گئی. کیوں؟ اس زمانے میں تو کوئی وسائل تو ہی نہیں، اور نہ دین کو وسائل کا پابند کرنا ہے. اس لیے آپ کو ملک اور مال والی کوئی چیز نہیں دی اپنا کام پھیلانے کے لیے، بلکہ پیشکش بھی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیاز مندانہ طور پر اللہ کے سامنے کہا کہ میرے لیے تو یہ کافی ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤ تو شکر کرو، دوسرے دن نہ ملے تو صبر کرو. ورنہ تو آپ کے لیے یہ پیشکش تھی کہ یہ سونا، یہ پہاڑ جو ہے مکے کے پہاڑ مکے سے باہر جانے کے بعد نظر آتے ہیں. مکے میں تو بلڈنگ نظر آتی ہے، لیکن میرے ایک دوست تھے وہ مجھ کو باہر لے گئے تھے ایک بار، بہت سال ہو گئے. چائے بھائی پلا کر مجھ کو لے کر باہر نکلے رخصت کرنے. تو مجھے کہا کہ مکے کے پہاڑوں کے بعد حدیثوں میں آتی ہے کہ دیکھ لیجیے کہ مکے کے پہاڑ سونے کے بنانے کی جو بات کہی یہ پہاڑ ہے. تو واقعی بات ہے کہ اللہ تو اپنی شان سے بات کریں گے کہ مکے کے پہاڑوں کو سونا بنانا، کہ یہ پہاڑ یہ مکے کے پہاڑ. لیکن آپ نے اس کو نہیں لیا سونے کو کہ سونا لو تبلیغ کرو، سونا لو تبلیغ کرو. تو پھر تبلیغ کی بنیاد مادہ بنتی ہے، حالانکہ تبلیغ کی بنیاد تو یقین بنتی ہے. کہ تبلیغ کس سے ہوگی؟ کہ اللہ کی قدرت سے. اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. ہاں، حضور بھی فرماتے ہیں کہ میں مبلغ ہوں، میں داعی ہوں، ہدایت کا کوئی مسئلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ہدایت کا کوئی مسئلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دے دوں، ایسا ہے. بلکہ میں داعی ہوں. وہی تو داعین و مبلغن لیس من الہدایت الی شیء وخلق ابلیس مزینا ولیس الیہ من الضلالۃ شیء. کہ ہدایت دینے والا، دلالت میں لانے والا وہ کون ہے؟ وہ تو صرف اللہ ہے. اس کی قدرت کی کوئی تصرف دوسرا نہیں کر سکتا. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ علم اسی لیے اتارا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ رہے،
اللہ کے حقوق ہوں، بندے کے حقوق ہوں، آخرت ہو، دنیا ہو، یہ چیز اپنی جگہ پر رہے. ہاں کہ علم کے ذریعے سے سارے حقوق اور سارے حدود یہ قائم رہ سکتے ہیں. جہالت کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے اس میں اضمحلال آ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہم کو جہالت میں سے نکالا ہے، جہالت میں سے نکالا ہے کہ ان کو جہالت میں سے نکال کر کے ایمان پر اور پھر ایمان کی وجہ سے علم پر اس کو قائم کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اتنا عام کیا، اتنا عام کیا کہ کوئی قید نہیں اس کو سیکھنے کی کہ ہر حال میں سیکھو، ہر حال میں سکھاؤ. ہاں تو لوگ اپنے لونڈیوں کو، اپنے غلاموں کو علم سکھا دیتے. اس زمانے میں لونڈے غلاموں کا رواج تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیتے تھے. اور جو حکم تھا کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ. کہ دوزخ سے بچانے کا کیا راستہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ. یہی دوزخ سے بچنے کا راستہ ہے کہ علم کے ذریعے سے یہ دوزخ سے بچیں گے.